پھر بھی آدھا گھنٹہ ہمارے پاس الحمدللہ ہے. ہماری مسجد میں جماعت 4 بجے ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ 3:30 بجے حضرت کا خطاب ختم ہوگا، اور اس کے بعد 2-3 اشعار اپنا سلام کے ہوں گے، اور پھر ضیافت میلاد کا اہتمام ہے. انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس لیے پریشان نہیں کسی نے ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین. پروگرام میں تشریف فرما معزز علماء کرام، بالخصوص محترم ڈاکٹر حبیب صاحب دامت برکاتہ کو بلا لیا، جملہ معزز قائدین تحریک منہاج القرآن میرپور آزاد کشمیر، بالخصوص محترم جناب حافظ احسان الحق صاحب نائب صدر تحریک منہاج القرآن آزاد جموں و کشمیر، جملہ معزز حاضرین، توفیق الہی سے سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پروگرام ہمیں اس گھر میں نصیب ہوا ہے. بہت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہر سال اس پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے. دعا ہے اللہ کریم اس گھر کو اور اس گھر کے رہنے والوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس ذکر کی برکت سے آباد و شاد فرمائے، اور گھر سے ہر قسم کی آفات و بلیات اس ذکر مبارک کی برکت سے اللہ دور فرمائے. جتنی دلچسپی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت اور ذوق و شوق کے ساتھ اس فیملی کے جملہ ممبران حضور الاسلام کے ولادت مبارکہ کی خوشی میں اس جشن کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پوری فیملی کو آقا علیہ السلام کی توجہات کی خیرات عطا فرمائے، اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی باادب ہر سال حاضری عطا فرمائے. وقت بہت مختصر ہے، یقیناً آپ نے اپنی اپنی مساجد میں جمعے کا خطاب بھی سنا ہے، تو یہ دوسرا خطاب ہو جائے گا آپ کا. ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں، 6 سے 7 ہوتے رہتے ہیں، مگر آپ کے لیے میں نے اس پروگرام میں قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو موضوع بنا رہا ہوں، یہ سورہ الانبیاء کی 107 نمبر آیت ہے. اس کی روشنی میں مختصر سے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. فرمایا یہی جا رہا ہے کہ تمام کائناتوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بولے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کی جزیات میں گئے بغیر کوئی 3-4 نکات اس آیت کریمہ کی روشنی سے جو معلوم ہوئے وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں.
اللہ کریم نے اپنی پہچان قرآن کی ابتدا میں کروائی کہ میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو وہ پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، کفالتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جس جہان کا وہ رب ہے، اللہ نے اس جہان کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین، اس کی پہچان ہے کہ وہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ میں بے شمار اسرار، رموز، نکات اور معارف ہیں، مگر ایک دو چیزیں جو آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں جس شے کی جتنی ضرورت تھی اللہ نے اس شے کو اتنا بنایا ہے، جس شے کی انسان کو جتنی حاجت، جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق اس نے پیدا کیا۔ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ بنایا ہے، جس کی کم ضرورت ہے اس کو کم بنایا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، ہمیں زندگی میں جو چیزیں جن کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک چیز ہے غلہ۔ کیا ہے؟ بولیں۔ ایک پیسے جمع کرنے والا بھی ہوتا ہے، یہ دوسرا ہے جس کو اناج کہتے ہیں، غلہ، اناج، گندم، دانے۔ یہ جو غلہ ہے، اناج ہے، اس کی ضرورت سب سے زیادہ تھی، لہذا عام کھانے پینے کی چیزوں کی نسبت اللہ کریم نے غلے کو زیادہ پیدا کیا۔ پھل فروٹ کی ضرورت کم ہے، غلے کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے غلہ زیادہ تعداد میں ہے، پھل فروٹ اس کی نسبت کم ہے۔ اس کی نسبت آپ آگے دیکھ لیں، کھانے پینے کی چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں نمک کی ضرورت زیادہ ہے اور مرچ کی ضرورت نمک کی نسبت کم ہے، اس لیے نمک کے پہاڑ بنا دیے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور مرچ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ لگا دی، اس کی نسبت کیونکہ نمک کی ضرورت زیادہ ہے۔ مرچ جو ہے یہ بالخصوص سرخ مرچ جو ہے یہ زیادہ استعمال پاکستان میں ہوتی ہے، بیرون ممالک میں اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی، اس لیے اس کی کرامتیں بھی زیادہ ادھر ہی ہیں۔ مرچ کی جتنی برکتیں ہیں وہ زیادہ پاکستان میں ہیں، تو یہ زیادہ کیونکہ ادھر استعمال ہوتی ہے، باقی دنیا میں بہت کم استعمال ہوتی ہے، لہذا اس کو اللہ پاک نے کم مقدار میں یعنی چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ لگا دیا، نمک کی ضرورت زیادہ تھی، پہاڑ کے پہاڑ بنا دیے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلیں تو بندے کو ضرورت ہے اناج کی نسبت پانی کی ضرورت زیادہ ہے، تو سمندر کے سمندر اللہ نے پانی کے بنا دیے، سمندر کے سمندر، بلکہ یہ جو زمین ہے اس کے اگر 4 حصے کیے جائیں، 4 حصوں میں سے ایک زمین کا ٹکڑا خشک ہے اور 3 حصوں پر کیا ہے؟ پانی ہے۔ آپ کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں، آپ کے ارد گرد ہے ہی پانی، تو پانی کی ضرورت زیادہ تھی، اللہ پاک نے کھانے کی نسبت پانی کو زیادہ پیدا کیا ہے، جہاں اور کوئی چیز بھی نہ ہو پانی کی 2 بوندیں ضرور نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی ضرورت انسان کو زیادہ تھی، اس کی حاجت انسان کو زیادہ تھی، پیدا بھی اللہ پاک نے زیادہ کیا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کی ضرورت پانی کی نسبت بھی زیادہ ہے، وہ ہے آکسیجن، ہوا۔ اس کو اللہ پاک نے اس سے بھی زیادہ پیدا کیا ہے، جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں ہوا ضرور ہوگی، بند کمرے میں بھی آپ کو آکسیجن لینے میں دشواری نہیں ہوگی، وہاں بھی زیر زمین بھی اگر کسی کو آپ زندہ دفنا دیں کچھ نہ کچھ گھنٹے وہ ضرور زندہ رہے گا،
وہاں بھی آکسیجن کے اثرات پائے جاتے ہیں. تو اس کی ضرورت پانی کی نسبت زیادہ، کھانے کی نسبت زیادہ اللہ پاک نے اس کو زیادہ پیدا کیا. بس اتنی بات ہی کافی ہے، مثالیں کافی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا جس چیز کی انسان کو زیادہ حاجت ہے، زیادہ ضرورت ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنا زیادہ بنایا. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ صرف اس جہان کی ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے اور جہان ہیں، کتنے اور جہان ہیں. وہ خود جو فرما رہا ہے عالمی، تو یہ عالمی جمع ہے، اس کا مطلب ہے بہت سارے جہان ہیں. تو اللہ کریم، ہم یہ جو کہتے ہیں دو جہاں کے والی، یہ دو جہاں کو جملہ صحیح نہیں ہے. اس نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا رحمت للعالمین. عالمی جمع ہے، رب العالمین عالمی جمع ہے. یہ تسنیہ ہوتا تو عالمان یا مین اللہ فرماتا، تو اس نے تو عالمین فرمایا، تو سارے جہان کا رب. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تو اس جہان کی بات ہے. جس جہان میں جس شے کی ضرورت ہے اللہ پاک نے اس کو اس قدر پیدا کیا ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں جس جہان میں بیٹھے ہیں اس جہان کی. اس جہان میں جس شے کی ضرورت زیادہ تھی اللہ نے اس کو اتنا بنایا، جس کی کم تھی اس کو اتنا کم بنایا. مگر ایک چیز ایسی بھی ہے جس کی ضرورت سب سے زیادہ اور جس کی ضرورت ہر جہان میں ہے، اس شے کا نام ہے اللہ کی رحمت. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت بچے کو بھی ضرورت ہے، جوان کو بھی ضرورت ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت ہے، بیمار کو بھی، صحت مند کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی. ہر حال میں اللہ کی ضرورت ہے. اس جہاں میں بھی ضرورت ہے، عالم برزخ میں بھی ضرورت ہے، قبر میں بھی ضرورت ہے، اور میزان کے پاس بھی ضرورت، حشر میں بھی ضرورت، قیامت میں بھی ضرورت، دوزخ میں بھی ضرورت، جنت میں بھی ضرورت، پہلے آسمان پر بھی، سدرۃ المنتہا پر بھی، دنا پہ بھی، تدلا پہ بھی. ہر جگہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. ہر جہان میں اللہ کی ضرورت، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی، اس لیے اللہ پاک نے سب سے زیادہ جس شے کو پیدا کیا ہے اس کی رحمت ہے. اس کی کیا ہے؟ رحمت ہے. جب اس رحمت کی ضرورت سب سے زیادہ ہر جہان میں ہے تو اللہ نے اس کو بنایا بھی اتنا ہی زیادہ ہے. مگر اس رحمت کو اللہ پاک نے مجسم شکل میں بھیجا ہے، اس کو وجود دیا ہے. جس شے کو اللہ نے اپنی رحمت بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اس ہستی کا نام، اس پیاری شخصیت کا نام مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ. اللہ نے ان کو اپنی رحمت بنا کر دنیا میں بھیج دیا. تو آقا علیہ السلام اللہ کی کیا ہو گئے؟ رحمت. جیسے کوئی شے علم بن گئی، کوئی فضل بن گئی، کوئی پانی بن گئی، کوئی ہوا بن گئی، کوئی شے کھانا بن گئی، کوئی شے درخت بن گئی، کوئی ذہانت بن گئی، کوئی عقل بن گئی. اسی طرح اللہ پاک نے ہر شے کو بنایا ہے، مگر اپنے محبوب کو اس نے کیا بنایا ہے؟ رحمت بنایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پھر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوں تو یہاں کا نظام آپ پر لاگو ہوگا. اس گورنمنٹ کے آپ ماتحت ہوں گے، اس کے انڈر ہوں گے. یہاں کا قانون اس کا آپ پر نفاذ ہوگا. آپ پاکستان سے نکل جائیں تو پاکستان کے قانون سے بھی نکل جائیں گے. دبئی میں چلے جائیں، وہاں کا قانون آپ پر لاگو ہوگا، آپ اس کے ماتحت ہوں گے. وہاں سے آپ انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، اب آپ دبئی کے قانون سے نکل گئے، انگلینڈ کے قانون کے ماتحت ہو گئے، ان کے اندر ہو گئے. آپ جہاں بھی جائیں گے